بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحوی ترکیب کے ایک اور سبق میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ کے ویڈیو میں ہم نے جار مجرور کے بہت ہی اہم اور قیمتی ضابطے بیان کیے تھے۔ جو احباب پہلی مرتبہ ہماری اس چینل پر آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سبق بیچ میں سے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے آپ براہ کرم اس سبق سے پہلے والا سبق، اور اگر آپ کو ترکیب ابتدا سے سمجھنی ہو تو مکمل نحوی ترکیب کے اسباق آپ ترتیب سے ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ ترکیب آپ کو بڑی آسان لگے گی۔ اور رہی بات جار مجرور کی تو یہ اس کا دوسرا ویڈیو ہے، یہ دوسرا سبق ہے۔ آج ہم جو ضابطے پچھلے ویڈیو میں بیان ہوئے تھے ان ضابطوں کی مشق بھی کریں گے، اور پھر اس طریقے سے اور آگے مثالیں آتی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کی سب سے پہلی ترکیب ہم لکھیں گے الحمدللہ۔ الحمد، اسے ہم کیا بنائیں گے؟ مرفوع لفظاً مبتدا۔ سوال ہوگا بھئی آپ نے مرفوع کیوں بنایا؟ اس لیے کہ مبتدا بننے والا ہے۔ لفظاً کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس پر رفع کا تلفظ کریں گے الحمد۔ مبتدا کیوں؟ اس لیے کہ اسم ہے، اور جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو تو اس کا پہلا جز مبتدا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اسے مبتدا بنایا۔ دوسری بات کہ یہ معرفہ ہے اور آگے ایک جملہ آنے والا ہے۔ جب وہ جملہ آئے گا تو وہ بنے گا نکرہ، اس لیے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایک ضابطہ بتایا تھا کہ جب جملہ آتا ہے تو وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور جب معرفہ اور نکرہ ایک جگہ پر جمع ہوں تو آپ ضابطوں میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم معرفہ کو بنائیں گے مبتدا، اس لیے ہم نے الحمد کو بنایا مبتدا۔ اچھا، اب آگے کی جو ترکیب ہے وہ آپ بہت دھیان سے سنیں کہ وہ جار مجرور سے متعلق ہے۔ اب آگے ہے لام حرف جر اللہ ساتھ میں، تو چلو ہم اسے لکھ لیتے ہیں۔ ہم نے لکھا لام حرف جر، یا اسے لام جارہ بھی کہہ سکتے ہیں، جارہ یعنی جر دینے والا، اور آگے اللہ ہی مجرور لفظاً۔ بھائی مجرور کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ حرف جر داخل ہوا ہے، اور حرف جر کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے بعد والے کو جر دیتا ہے، کسرہ دیتا ہے۔ جی لفظاً کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس پہ جر کا تلفظ کریں گے، ہی للہ۔ اچھا، جب بات یہاں تک ہو گئی، اب کچھ ضابطوں کو آپ سمجھ لیں جو پیچھے ہو چکے۔ پہلا ضابطہ یہ تھا کہ جب بھی جار مجرور آئیں گے تو وہ ہمیشہ اپنے متعلق کو چاہیں گے، یعنی ان کے لیے ایک متعلق کا ہونا لازمی ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ جب بھی فعل آئے گا تو اس کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہے، سیم اسی طریقے سے جار مجرور کو ایک متعلق چاہیے جن کا یہ متعلق بنے گا۔ دوسرا ضابطہ آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جار مجرور 8 چیزوں سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ وہ 8 چیزیں آپ نے گزشتہ ضابطوں کے اندر دیکھا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان 8 میں سے ایک بھی نہیں ہے، نہ فعل ہے، نہ مصدر ہے، نہ اس میں فاعل، نہ اس میں مفعول، نہ اس میں تفضیل، نہ صفت مشبہ، نہ مبالغے کے صیغے، اور نہ اس میں فعل، یعنی ان 8 میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ تو پھر تیسرا ضابطہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب ان 8 میں سے کوئی نہ ہو تو پھر ہم ایک محذوف نکالتے ہیں متعلق، چنانچہ لا محالہ ہمیں یہاں ایک محذوف نکالنا پڑے گا۔ اب محذوف کون سا فعل نکالیں گے؟ اس سلسلے میں بھی ضابطہ آپ کو پیچھے بتایا جا چکا کہ مفعول افعال عامہ میں سے بھی نکال سکتے ہیں، افعال خاصہ میں سے بھی۔ اسی لیے ہم نے شروع میں کہا کہ اگر آپ نئے ہیں تو آپ پچھلا ویڈیو ضرور دیکھیں۔ افعال عامہ میں سے اگر نکالتے ہیں تو چاروں میں سے آپ فعل بھی نکال سکتے ہیں اور اسم بھی نکال سکتے ہیں۔ تو چلیں ہم اب تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ایک محذوف نکالتے ہیں افعال عامہ میں سے۔ اچھا، اب ہم نے لکھا متعلق ہوگا ثبت یا ثابتن، یعنی جو ثبوت تھا، ثبوت مصدر جو افعال عامہ میں سے ہیں 4، ان میں سے ایک ثبوت تھا، تو ان میں سے ہم نے ایک فعل نکالا ثبت، اور ثابتن بھی نکال لیا تاکہ سمجھ میں بات آ جائے۔ اور یہ ہم بتا چکے ہیں کہ فعل بھی نکال سکتے ہیں، اس میں فاعل بھی نکال سکتے ہیں۔ البتہ اب ایک بات سمجھیں کہ جب ہم فعل نکالیں گے تو فعل کے لیے پھر وہی ضابطہ کہ فعل کو چاہیے فاعل، اس میں فاعل اگر نکالتے ہیں تو وہی ضابطہ کہ اس میں فاعل کو بھی اپنا فاعل چاہیے۔ تو چلو ہم پہلے فعل کو دیکھ لیتے ہیں کہ ثبت فعل
اب اس کا فاعل کہاں تلاش کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی ہے تو نہیں، ہم نکالیں گے پوشیدہ۔ تو ہم نے ثبت فعل نکالا، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ اب ثبت فعل اپنے پوشیدہ فاعل جو کہ ہوا ہے پوشیدہ فاعل اور اس متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اب یہ بنے گا خبر اس مبتدا کے لیے، جملہ فعلیہ ہو کر، یعنی یہ مکمل جملہ ہوتا ہے نا، فعل اپنے فاعل سے مل کر مکمل جملہ بنتا ہے۔ اور اگر ہم ثابت مانتے ہیں اس کا متعلق تو پھر اب ترکیب کیسی ہوگی؟ ثابت اس میں فاعل، چونکہ اس کو بھی فاعل چاہیے تو اس میں ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، ثابت فعل اپنے پوشیدہ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر نہیں، یاد رکھیں یہ ناقص کا صیغہ ہے، اور پیچھے آپ نے اگر ویڈیو دیکھے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ناقص کا صیغہ ہوتا ہے یہ جملہ فعلیہ نہیں، یہ مکمل جملہ نہیں ہوتا بلکہ یہ شبہ جملہ ہوتا ہے۔ تو ثابت فعل یہ شبہ جملہ ہو کر اب یہ بنے گی خبر، ثابت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر بنے گی خبر اس مبتدا کے لیے۔ یعنی اگر ہم ثبت نکالتے ہیں، فعل نکالتے ہیں تو جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنے گا، اگر ہم اس میں فاعل یعنی ناقص کا صیغہ نکالتے ہیں تو پھر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر بنیں گے اس مبتدا کے۔ تو اب ہم نے اس کو خبر بنا دیا اس پورے ٹکڑے کو۔ اچھا، اب ایک بات اور سمجھ لیں کہ ہم نے اس جملے کو جوڑا ہے اس مبتدا کے ساتھ۔ ایک بات اور، ایک ضابطہ اور آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ کسی بھی جملے کو جوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جملہ جڑنے کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن ہم اس جملے کو یعنی صرف للہ نہیں بلکہ ثبت اس کے ساتھ ہے یا ثابت اس کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اب یہ للہ ہی متعلق ہو گیا ثبت یا ثابت کے۔ تو اب ثبت فعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع محلاً فاعل ہے، اور یہ متعلق، یہ تینوں چیزیں مل کر ایک جملہ بن رہا ہے، اور اس جملے کو ہم جوڑ رہے ہیں مبتدا کے ساتھ، جبکہ جملہ تو کسی سے جڑتا نہیں۔ تو اب آپ کے ذہن میں بات آ چکی ہوگی کہ جوڑنے کے لیے ایک رابطہ چاہیے، وہ رابطہ کہاں ہے؟ وہ ہے ثبت کے اندر اس کا پوشیدہ فاعل اور ثابت کے اندر اس کا پوشیدہ فاعل۔ تو بات کلیئر ہو گئی، ہم نے اس کو بنا دیا خبر، چاہے تو آپ ثبت سے جملہ فعلیہ کر کے خبر بنائیں یا ثابت سے شبہ جملہ کر کے خبر بنائیں۔ تو بہرحال یہ بن گئی خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر اب بنیں گے جملہ اسمیہ خبریہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔